سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابھی اسلام قبول کیا، آرام سے نہیں بیٹھے، پہلا دن ہے، کاروبار چھوڑ دیا، تجارت چھوڑ دی، تجارت کرنا چھوڑ دی، پہلا دن ہے، مدنی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں 7 عشرہ مبشرہ کے صحابیوں کو لے کے آ گیا، 7 بندوں کو لے کے آ گیا، 7 مسلمانوں کو لے کے آ گیا اور آ کے عرض کر دیا میرے آقا آپ کی خدمت میں 7 مسلمان موجود ہیں، آج یہ صدیق اکبر کے پہلے دن کی کمائی ہے۔ امیر المؤمنین خلیفۃ المسلمین سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنی بڑی عظمتوں کے مالک ہیں، اتنا بڑا مقام اللہ رب العزت نے عطا فرمایا۔ ادھر مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات اقدس نے اعلان نبوت فرمایا، لوگوں او مکہ کے لوگوں، او سرداروں، او چودھریوں، او طاقت والوں، او قوت والوں، او پتھروں کو پوجنے والوں، لات و ذات کی پرستش کرنے والوں، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیش ہے، آگے بڑھ کے عرض کرنے لگے، میرے آقا مکے کے لوگ بے شک آپ کو پتھر مارتے ہیں، آپ کو جھٹلا رہے ہیں، آپ کو اللہ کا نبی نہیں مانتے، اللہ کی توحید کا اعلان نہیں کرتے، اور میرے آقا صدیق اکبر کی غلامی قبول کر لو، غلام حاضر ہے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اسلام قبول کرنے کے بعد میں نے دیکھا حرم بیت اللہ میں مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات اقدس پہ میری نگاہ پڑی، بڑا مجمع موجود ہے، بڑا لوگوں کا ہجوم لگا ہوا ہے، بڑے لوگ موجود ہیں، میں نے دیکھا سارے مکہ کے لوگ مارنے والے، ایک یتیم مکہ مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مار کھانے والا۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں نے لوگوں کو دھکا دیا، ادھر ادھر لوگوں کو ہٹایا، میں نے مجمع کو چیر کے میں دربار رسالت میں حاضر ہوا، میں نے لوگوں کو کہا، او مکے کے چودھریوں، او مکے کے رئیسوں، او مکے کی طاقت والوں، او مکے کے عہدے والوں، او بڑے بڑے مالداروں، تم ایک یتیم مکہ کو کیوں مارتے ہو؟ ساری دنیا کے لوگ مارنے والے، سارا مکہ مارنے والا، سارا حرم مارنے والا، کوئی پتھر مارتا ہے، کوئی ہڈی مارتا ہے، زخمی کر رہی ہے، لہو لہان کر رہی ہے۔ او لوگوں، آمنہ کے در یتیم کا قصور کیا ہے؟ اس کا گناہ کیا ہے؟ اس کی خطا کیا ہے؟ تمام کے تمام کے ایک اللہ کا نبی ہے، ہم کئی سو بتوں کو ماننے والے، 360 خداؤں کی پوجا کرنے والے، ہم لات و ذات کی پوجا کرنے والے، اس بات کا اعلان کیوں کرتا ہے؟ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں نے لوگوں کو ہٹایا اور ان لوگوں کو اعلان کر دیا، اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ، کیا تم ایسے شخص کی جان لینا چاہتے ہو جس کا گناہ کوئی نہیں، جس کی خطا کوئی نہیں، جس کا قصور کوئی نہیں، دنیاوی جھگڑا کوئی نہیں، کرسی کا جھگڑا نہیں، مال کا جھگڑا نہیں، بادشاہت کا جھگڑا نہیں، وزارت کا جھگڑا نہیں، اس نے تمہارے مال نہیں دینا، اس نے تمہارا ادار نہیں دینا، ایک ہی جو اعلان کرتا ہے، اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ، کیا تم ایسے آدمی کی جان لینا چاہتے ہو، ایسے آدمی کو ختم کر دینا چاہتے ہو، ایسے آدمی کو قتل کر دینا چاہتے ہو جس کا اور گناہ کوئی نہیں، ایک ہی تم قصور بیان کرتے ہو، اس بات کا اعلان کیوں کرتا ہے؟ ربی اللہ، کہ میرا رب میرا اللہ ہے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، کفار مکہ نے امام الانبیاء کو چھوڑ دیا، صدیق اکبر کو گرفتار کر دیا،
پتھر مارنا شروع کر دیے، زخمی کرنا شروع کر دیا، یہاں تک کہ صدیق اکبر بے ہوش ہو گئے۔ گھر لایا گیا، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ محترمہ فرماتی ہیں میرے صدیق اکبر کو مکے کے لوگوں نے اتنا مارا، اتنا مارا، اتنے پتھر مارے، اگر میں صدیق اکبر کے بالوں کو ہاتھ لگاتی صدیق اکبر کے بال میری چٹکی میں آ جاتے تھے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 3 دن کے بعد ہوش آیا۔ صدیق اکبر نے ادھر آنکھ کھولی، اماں موجود ہیں، حاضر ہو گئی اور فرمانے لگی میرے صدیق میں تجھ پہ قربان جاؤں، میں تیری اماں ہوں، میں تیری والدہ محترمہ ہوں، میں تیری بزرگوارہ ہوں، مجھ سے تیرا غم نہیں دیکھا جاتا۔ عرض کرنے لگی صدیق اکبر میں ایک بات کہتی ہوں، نبی کا دامن چھوڑ دے، امام الانبیاء کو چھوڑ دے۔ صدیق اکبر نے عرض کر دیا میری اماں جلدی سے بتلاؤ، ساری باتوں کو چھوڑ دو جن کے لیے میں نے مار کھائی، جن کے لیے مصیبتوں کا سامنا کیا، جن کے دیدار کے لیے میرے زخم، میرے بدن کو لہو لعان کر دیا گیا، زخمی کر دیا گیا، جن کی وجہ سے 3 دن تک بے ہوش پڑا رہا، میری اماں جلدی سے بتلاؤ میرے آقا کا کیا حال ہے۔ اماں فرماتی ہیں بیٹا تھوڑا سا کھانا کھا لے، تھوڑا سا پانی پی لے، کئی دن گزر گئے تیرے حلق سے کوئی شے نہیں گزری۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرما دیا میری اماں 3 دن تو کیا ساری زندگی گزر سکتی ہے، جب تک مدنی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی ذات اقدس کا شربت دیدار نہ پی لوں، آقا کا دیدار نہ کر لوں، جب تک مجھے خبر گیری نہ ہو جائے میرے آقا کا کیا حال ہے، جب تک میں امام الانبیاء کا دیدار نہ کر لوں، رب اکبر کی قسم ہے صدیق اکبر کے حلق سے نہ کھانے کا ایک لقمہ گزرے گا، نہ پانی کی ایک بوند گزرے گی۔ اماں مجبور ہو گئی، قریبی صدیق اکبر نے فرما دیا ایک اور عورت مسلمان ہوئی ہے، چھپ کے مسلمان ہوئی ہے، اسے بلا کے لے آؤ۔ صدیق اکبر کی اماں محترمہ نے، اس عورت نے صدیق اکبر کو سہارا دیا اور رات کی تنہائی میں مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو گئے۔ صدیق اکبر کو جب مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات اقدس نے دیکھا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے استقبال فرمایا، کھڑے ہو گئے، واہ صدیق اکبر تیرے مقدر پہ 2 جہاں قربان کر دوں۔ کسی کا استقبال بادشاہ کرے گا، وزیر کرے گا، پولیس استقبال کرے گی، فوج استقبال کریں گے، لوگ استقبال کریں گے، جماعت کے لوگ استقبال کریں گے، ناظم صاحب استقبال کریں گے، MNA MP استقبال کریں گے، لوگ استقبال کریں گے، کونسلر صاحب استقبال کریں گے۔ واہ صدیق اکبر تیرے مقدر پہ 2 جہاں قربان کر دوں، سلطان الانبیاء امام الانبیاء محبوب کبریا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا کھڑے ہو کے استقبال فرما رہے ہیں۔ حضور نے فرما دیا صدیق تیرا کیا حال ہے؟ عرض کر دیا میرے آقا میرے غم دور ہو گئے، میرے غم غلط ہو گئے، میرے دکھڑے ٹل گئے، میرا غم بالکل دور ہو گیا، میرا زخم ٹھیک ہو گیا، مجھے جو مار پڑی تھی میرے درد دور ہو گیا، مجھے آپ کا دیدار مل گیا، شربت دیدار پی لیا، میرے آقا میں بالکل ٹھیک ٹھاک ہو گیا۔ صدیق اکبر کی والدہ نے عرض کر دیا او کالی کملی والے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، صدیق اکبر نے کھانا نہیں کھایا، پانی نہیں پیا۔ صدیق اکبر نے عرض کر دیا میرے آقا میرے دل کی ایک تمنا تھی، میرے دل کی یہ آرزو تھی، اگر میں گھر میں کھانا کھاتا مجھے مزہ نہ آتا، گھر میں پانی پیتا مجھے لذت نہ آتی، میرے دل کی تمنا یہ ہے میرے آقا کے رحمت والے ہاتھوں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دست مبارک ہو، امام الانبیاء کے دست مبارک سے لقمہ کھاؤں گا، پانی پیوں گا، اللہ پاک دنیا میں ہی حوض کوثر کا مزہ عطا فرما دیں گے۔
مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات اقدس نے صحابہ سے فرمایا میرے صدیق کے لیے پانی لے کے آؤ. صدیق اکبر نے اپنے ہاتھ بڑھا دیے, اپنے ہاتھوں سے پیوں گا. حضور نے فرما دیا صدیق اکبر اب تو دنیا میں ہی حوض کوثر کی لذت آئے گی, حوض کوثر کا مزہ آئے گا, سرور آئے گا. تو نے تمنا کی, تو نے دعا کی, اللہ نے تیری دعا کو قبول فرما دیا. اور میرے صدیق ہاتھ پیچھے کر لے, اب تو ایسے ہی ہوگا. سلطان الانبیاء امام الانبیاء محبوب کبریا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دست مبارک ہوں گے. صدیق تیرا ہونٹ ہوگا, تیرا منہ ہوگا, دنیا میں ہی اللہ پاک تجھے لذتیں عطا فرما دے گا. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مدنی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ مل کے دکھوں کا سامنا کیا, پریشانیوں کا سامنا کیا. ہر گھڑی, ہر لمحہ, ہر ساتھ جب بھی دنیاوی طور پہ کفار لوگ, منافقین لوگ مدنی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو دکھ پہنچانے کی کوشش کرتے, صدیق اکبر فوراً ڈھال بن جایا کرتے تھے. قرآن اعلان کرتا ہے والذی جاء بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مدنی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ہر فرمان کی تصدیق کر کے دکھائی ہے. 17 نمازیں مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امام الانبیاء کے مصلی پہ ادا فرمائی ہے. حضور نے خود فرما دیا صدیق اکبر کو حکم دو, میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مصلی پہ کھڑے ہو کے صحابہ کی جماعت کو نماز ادا کرائیں. مریا ابا بکر ان یصلی الناس, میرے صدیق اکبر کو حکم دو صحابہ کو نماز پڑھائے, امام بن جائے, میرے مصلی پہ کھڑے ہوں گے. حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی عنہم اجمعین کی جماعت کو نماز پڑھا دے. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو نگاہ نبوت نے اتنا رنگ دیا کہ آج صدیق اکبر حضور کی رحلت کے بعد خلیفہ بلا فصل بنے بیٹھے ہیں. اللہ نے بادشاہت عطا فرمائی ہے, کم از کم 22 لاکھ مربع میل کے حکمراں بنے بیٹھے ہیں. چھوٹی موٹی بادشاہت نہیں, حکمرانی نہیں, لیکن عمل کیسا. صدیق نے سب کچھ حضور کے قدموں پہ قربان کر دیا. یہ نہیں کہا کہ حضور کے لوگ تو کہتے ہیں نا جی اگر تھوڑے سے فلاں دے سر تو اساں سارے پیسے وار دیتے, فلاں کے سر سے یوں کہ ہم سر پہ سب کچھ قربان کر دیا. صدیق اکبر فرمایا کرتے تھے میں نے حضور کے جوتوں پہ سب کچھ قربان کر دیا. محبت اسے کہتے ہیں, غلامی اسے کہتے ہیں. بات محبت کی ہوتی ہے. آج ہمارا ایک دوست عامر, رانا عامر, میں اس کی والدہ کے سال ثواب کے لیے اب گیا تھا, تو اس نے بڑی عجیب بات کی. اس کی والدہ فوت ہوئی تو بات محبت کی ہوتی ہے. جب بندہ کسی سے سچی محبت کرتا ہے, ماں سے, باپ سے, تو اللہ پاک اچھے الفاظ ادا کراتے ہیں. آج تک کسی سے نہیں سنا لوگ کہتے ہیں جی فلاں بندہ اپنی اماں کو اپنے پاس رکھتا ہے. اکثر لوگوں کی زبان سے یہ سنا جاتا ہے, لوگ کہتے ہیں جی یار میری اماں میرے پاس رہتی ہے. لیکن اس نے بڑی عجیب بات کی, کہنے لگا کہ میری اماں نے مجھے اپنے پاس رکھا ہوا تھا. بڑی عجیب بات سمجھنے والوں کے لیے کہ میری اماں نے, یعنی ایک عاجزی انکساری, لوگوں کو یہ نہیں بتلایا, دکھلایا نہیں, اور میں نے اپنی ماں کو, بھائی تو ساتھ ہیں, اوروں نے نہیں رکھا, میں نے اپنے پاس, بلکہ کہنے لگا میری والدہ محترمہ نے مجھے اپنے پاس رکھا ہوا تھا. اصل بات ہوتی بھی یہی ہے کہ جس کو باپ اپنے پاس رکھ لے, جس کو ماں اپنے پاس رکھ لے, اور جو اس بات کو جانے
کہ آج اماں نے مجھے اپنے پاس رکھا، اس کی وجہ سے برکتیں نازل ہوں گی، رحمتیں نازل ہوں گی۔ چھوٹے بچے ہوتے ہیں نا تو لڑتے ہیں آپس میں، بچہ کہتا ہے، بچوں کو نا چھوٹا بچہ گود کا ہو تو وہ کہتا ہے یہ اماں میری ہے، دوسرا کہتا ہے یہ اماں میری ہے۔ یہی بچے بڑے ہو جائیں نا تو وہ کہتے ہیں یہ اماں تیری ہے، وہ کہتا ہے تیری ہے، وہ کہتا ہے تو اپنے پاس رکھ، وہ کہتا ہے تو اپنے پاس رکھ۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بادشاہ وقت بنے بیٹھے ہیں، وقت کے حکمراں ہیں۔ مکہ مکرمہ میں ایک شخص کھڑا ہو کے صبح صبح آواز لگاتا ہے، حل اجیر، مجھے مزدور کی ضرورت ہے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو وقت کے بادشاہ ہیں، 22 لاکھ مربع میل کے حکمراں ہیں، ابھی اور کوئی مزدور نہیں آیا۔ صدیق اکبر فوراً حاضر ہو گئے، فرمانے لگے کہ بتلاؤ کیا کام کرنا ہے، مزدور حاضر ہے۔ وقت کا بادشاہ کہہ رہا ہے، بادشاہت میں ایسے اطمینان نہیں آیا، ایسے سکون نہیں آیا۔ وقت کا حکمراں کہہ رہا ہے کہ آواز آتی ہے، حل اجیر، مجھے مزدور کی ضرورت ہے۔ صدیق اکبر نے فرما دیا، میں مزدوری کے لیے حاضر ہوں، مزدور سامنے موجود ہے، بتلاؤ کیا کام ہے۔ باشندہ کہنے لگا، میری بکری مر گئی، میری بکری مردار ہو گئی، اسے شہر سے اٹھا کے باہر پھینک کے آنا ہے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس وقت کے 4 آنے کے برابر مزدوری لے کے بادشاہ وقت نے مردار بکری کو اپنے کاندھوں پہ اٹھا کے باہر پھینک دیا۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ نے بہت بڑا تاجر بنایا، لیکن دین اسلام پہ سب کچھ قربان کر دیا۔ صحابہ نے مشورہ کیا کہ صدیق اکبر حکمراں بن گئے، خلیفہ بن گئے ہیں، اب ان کے گھر کا گزارا کیسے چلے گا؟ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھنے لگے، دریافت کرنے لگے، فرما دیجئے آپ کی تنخواہ، آپ کا وظیفہ کتنا قائم کیا جائے؟ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرما دیا، دیکھ لو، عام آدمی، مزدور آدمی جس کے گھر کا جتنا خرچہ ہوتا ہے اتنا مزدور جتنا میرا وظیفہ رکھ دو۔ اس زمانے کے 3.5 آنے کے برابر، 3.5 آنے کے برابر صدیق اکبر کا خرچ وظیفہ رکھ دیا گیا، جس میں صدیق اکبر نے ہمیشہ گزارا فرما لیا۔ اور گزارے کی بات بھی دیکھو، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر سے کبھی شکایت نہیں آئی کہ اس وظیفے میں ہمارا گزارا نہیں ہوتا۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دسترخوان پہ کئی دن گزر کرنے کے بعد گھر والی نے روٹی کے ساتھ اور سالن کے ساتھ میٹھا حریرہ بھی پیش کر دیا۔ حلوہ نہیں تھا، حریرہ تھا۔ حریرہ اسے کہتے ہیں کہ جس میں چکنائی کم ہو، حلوے میں تو جیسے کہ اوپر تیرتا ہوا نظر آتا ہے، حلوہ نہیں تھا، حریرہ تھا۔ اس میں چربی تھی، کھجوریں تھی اور آٹا تھا۔ اس کو میٹھا کھانا بنا کے صدیق اکبر کے دسترخوان پہ گھر والی نے پیش کر دیا۔ صدیق اکبر نے خوشی کا اظہار نہیں فرمایا کہ واہ میری بیوی بڑی کفایت شعار ہے اور بڑی سگڑ ہے اور بڑا طریقہ آتا ہے اس کو گھر چلانے کا۔ صدیق اکبر نے پوچھا کہ یہ میٹھا کھانا حریرہ کہاں سے آیا ہے؟ مجھے جو تنخواہ ملتی ہے، مجھے جو وظیفہ ملتا ہے، اس میں تو بس دال چٹنی ہی پوری ہو سکتی ہے، یہ میٹھا کھانا کہاں سے آیا؟ کہیں سے ہدیہ آیا، تحفہ آیا، کسی نے بھیجا ہے؟ بتلاؤ کہاں سے آیا؟ آج میں بھی مسلمان ہوں، آپ بھی مسلمان ہیں، ہم نے کبھی نہیں سوچا کھانا کہاں سے آیا، پینا کہاں سے آیا، لباس کہاں سے آیا، حلال آئے حرام آئے آتا رہے، کوئی نہیں پوچھنے والا۔ کتنوں کے گلے کاٹ کے لوگوں نے خون پی لیا، کتنوں کے مال کھا لیے، کبھی بھی عقل میں یہ بات نہیں آئی ہم دنیا سے کیا لے کے جائیں گے۔
سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی نے رات سے پردہ اٹھایا، عرض کرنے لگی، کئی دن سے بچے کہتے تھے اماں میٹھا کھانا بنا لو، میٹھا کھانا بنا لو۔ میں نے کئی ہفتوں میں مٹھی مٹھی آٹا بچایا، اور جب کافی سارا آٹا جمع ہو گیا میں نے بازار میں آدھا آٹیا اس سے کچھ کھجوریں خرید لی، تھوڑی سی چربی خرید لی، آپ کے لیے بھی بچوں کے لیے بھی میں نے خریدا، تھوڑا سا میٹھا کھانا تیار کر دیا۔ صدیق اکبر خوش نہیں ہوئے، خوشی کا اظہار نہیں فرمایا، بلکہ بیت المال میں تشریف لے گئے اور پرچہ لے کے تحریر فرما دیا کہ میرے وظیفے میں سے کچھ پیسے کم کر دیے جائیں، زیادہ ہیں تبھی تو بچا بچا کے حلوہ بنایا گیا ہے۔ آج ہم نے اسلام ہے، اسلام کو ایسا نہیں ہو گیا، بڑی الٹیاں آتی ہیں لوگوں کو، کہاں اسلام ہے ہمارے اندر؟ یہ تو پھر صدیق اکبر کو لوگ مانتے نہیں، اور صدیق اکبر کے پاؤں سے اڑی ہوئی خاک کا تو مقابلہ نہیں کر سکتا۔ تو نہیں مانتا تو نہ مان، اللہ تو صدیق اکبر کو منوا دیتی ہے جن کا ذکر اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے۔ صدیق کا پہلا ہی نمبر ہے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دماد مسجد اندر صدیق کا پہلا نمبر ہے، اللہ نے صدیق اکبر کو پہلا نمبر عطا فرمایا ہے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ رب العزت نے اتنا بلند مقام عطا فرمایا، اتنی بڑی شان عطا فرمائی، اتنی بڑی عظمت عطا فرمائی ہے۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، خلافت سے پہلے میں نے دیکھا صدیق اکبر جتنی بھی بیوائیں موجود تھی سب کے گھر میں کام کیا کرتے تھے، مفت کام کرتے تھے، ان سے کوئی پیسہ نہیں لیتے تھے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے بیواؤں کا پانی بھر کے لاتے تھے، ان کے گھروں میں جھاڑو دیتے تھے، محتاج کی خدمت کیا کرتے تھے۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں نے دل میں سوچ لیا صدیق اکبر تو بادشاہ بن گئے، انہیں وہاں سے ٹائم نہیں ملے گا، اب میں خوب نیکیاں کماؤں گا، مدینے کی بیواؤں کی خدمت کیا کروں گا، مدینے کے یتیموں کی خدمت کیا کروں گا، مدینے کے محتاجوں کی خدمت کیا کروں گا۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، مدینہ منورہ میں ایک بوڑھی عورت رہتی تھی جو آنکھوں سے نابینا تھی، گھر کا کام کاج بھی نہ کر سکتی تھی۔ فرماتے ہیں کہ میں نے دل میں خیال کیا سب سے پہلے اس بوڑھی عورت کے گھر جاؤں گا، اس محتاج عورت کے گھر جاؤں گا، اس کی خدمت کروں گا۔ فرماتے ہیں کہ ابھی عشاء کا وقت ہوا ہی تھا، میں تشریف میں حاضر ہو گیا اور میں نے آواز لگا دی، لام مجھے مشکیزہ دے دے، پانی بھر کے لاتا ہوں، تیرے گھر میں جھاڑو دے دوں، صفائی کر دوں، تیرے لیے کھانا بنا دوں۔ اندر سے آواز آئی، جزاکم اللہ، اللہ تجھے جزائے خیر عطا فرمائے، تجھ سے پہلے ساری میری خدمت کر کے، کپڑے دھو کے، مجھے کھانا بنا کے کھلا کے، برتن دھو کے، ساری میری خدمت کر کے چلا بھی گیا۔ سیدنا عمر فرماتے ہیں فجر میں بھی یہی جواب آیا، تہجد میں بھی یہی جواب آیا، تیسرا دن میں عشاء کے وقت بیٹھ گیا کہ یہ ہے کون، دیکھو تو صحیح، اتنا شاطر آدمی جو سب سے پہلے نیکیاں کما جاتا ہے۔ صدیق تو نہیں ہو سکتا، صدیق تو خلافت میں لگا ہوگا، حکمرانی سنبھالنے میں لگا ہوگا، صدیق اکبر نہیں ہو سکتا، پکڑتا ہوں اسے کون ہے۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، عشاء کی نماز کے بعد میں بیٹھا، میں نے دیکھا ایک جوان آیا، اس کے کاندھوں پہ دو مشکیزیں موجود تھے، پانی سے بھرے ہوئے گھڑے موجود تھے۔ فرماتے ہیں کہ میں دوڑ کے گیا، میں نے پیچھے سے اس کا کپڑا پکڑا اور میں نے اسے کہا، اللہ والے تو کون ہے؟ 3 دن گزر گئے، میں نیکیاں کمانے کے لیے آتا ہوں، لیکن تو مجھ سے پہلے ساری نیکیاں اکٹھی کر کے لے جاتا ہے، گٹھڑی باندھ کے چلا جاتا ہے، مجھے نیکی کمانے کا تو نے موقع نہیں دیا، تو کون ہے؟ آواز آئی، او میرے عمر فاروق بھائی تنگ نہ کر، میں تیرا بھائی صدیق اکبر ہوں۔ آج ہمارے چھوٹے چھوٹے عہدے والوں سے کہو نا جی گلیاں تو بنوا دو، کہتے ہیں اس لیے بنا ہوں میں تو تمہارا خون پینے کے لیے بنا ہوں، چیئرمین بھی جو ملی ہے خون تو پی لوں تھوڑا سا تمہارا،
گھر بھاگو یہاں سے. تو کہاں سے پھر ہمارے ملک پاکستان میں امن آئے گا, سکون آئے گا؟ اگر تجھے امن چاہیے, سکون چاہیے, تو صدیق اکبر کی غلامی قبول کر لے. صدیق اکبر نے حکمرانی کرنا سکھائی ہے. یہ بادشاہت کسے کہتے ہیں, حکمرانی کرنا کسے کہتے ہیں. چوری کا نام بادشاہت نہیں, چوری کرنا صدارت نہیں, لوگوں کے گلے کاٹنا اسے صدارت نہیں کہتے, اسے وزارت نہیں کہتے, اسے چیئرمینی نہیں کہتے, اسے کونسلر بننا نہیں کہتے. مسلمان ہو. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ رات کو چکر لگایا کرتے تھے. چکر لگاتے تھے کہ صدیق اکبر کی حکمرانی میں اگر کوئی کتا بھی بھوکا پیاسا مر جائے تو کل قیامت کا دن ہوگا, صدیق اکبر سے اللہ کی بارگاہ میں سوال کیا جائے گا. یہاں تو کتنے انسان مر جاتے ہیں, پوچھنے والا کوئی نہیں. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ رب العزت نے کتنا بڑا مقام عطا فرمایا, کتنی بڑی شان عطا فرمائی. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مقام کیسے نہ ملتا. اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں, النظر الی وجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور میرے اللہ, صدیق اکبر کی ایک ہی تمنا ہے, میری آرزو ایک ہے, میرے دل کا ایک ہی شوق ہے, صدیق کی نظر ہو, امام الانبیاء کا رخ انور ہو, دیدار کرتا کرتا میں دنیا سے رخصت ہو جاؤں. دربار رسالت ہے مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کی خدمت میں صحابہ کی جماعت نے دیکھا, حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس نے ارشاد فرمایا, صحابہ نے دیکھا کہ صدیق اکبر کہ گھر میں بڑی غربت ہے, کپڑا بھی موجود نہیں. صدیق اکبر ٹاٹ کا بوریے کا لباس پہن کے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں تشریف لے آئے. اسی عالم میں نوری فرشتوں کا سردار سید الملائکہ جبرائیل امین بھی آ گئے. کالی کملی والے صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کی نگاہ نبوت نے دیکھا, نوری فرشتوں کا سردار سید الملائکہ جبرائیل امین حضور کی خدمت میں ٹاٹ کا لباس پہن کے آیا, نوری لباس اتار کے آیا. حضور نے فرمایا, جبرائیل تو نوریوں کا سردار ہے, سید الملائکہ ہے, جبرائیل امین ہے. یہ تو انسانوں کی بات ہے کہ انہیں کوئی نفع گھاٹا کا مقام کرتے ہیں, کاروبار کرتے ہیں, غربت امارت آتی رہتی ہے ان پہ. تو نوری فرشتوں کا سردار ہے, یہ کیا ہوا جو نوری لباس اتار کے تو نے ٹاٹ کا لباس کیوں سے بدل کیا؟ نوری فرشتوں کا سردار سید الملائکہ جبرائیل امین دربار رسالت میں کھڑے ہو کے عرض کر دیا, میرے آقا, آج اللہ پاک نے آسمان والے فرشتوں کو بھی, زمین والے فرشتوں کو بھی, عرش عظیم اٹھانے والے فرشتوں کو بھی, تمام کے تمام ملائکہ کی جماعت کو حکم دے دیا, او میرے فرشتوں, او ملائکہ کی جماعت, آج میرے صدیق اکبر نے ٹاٹ کا لباس پہنا, تم بھی میرے صدیق والا لباس پہن لو, نوری لباس اتار دو. صدیق اکبر کا لباس میں رب العالمین کو بڑا پسند آیا, بڑا پیار آیا, میں اللہ کو اتنا محبوب ہوا. او نوری ہو, او نوری فرشتوں کے سردار, او نوری فرشتوں, او ملائکہ کی جماعت, تم تمام کے تمام اپنا نوری لباس اتار کے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا لباس پہن لو. ایک دن دربار رسالت میں صحابہ کا مجمع موجود تھا. صحابہ اپنی اپنی تمناؤں کی بات کر رہے تھے. باری آ گئی صدیق اکبر کی. صدیق اکبر نے 3 باتیں پسند فرما دی کہ میرے آقا, مجھے 3 باتیں بڑی محبوب ہیں, مجھے 3 چیزیں بڑی اچھی لگتی ہیں. پہلی بات یہ ہے, میری نظر ہو آقا دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات اقدس کا رخ انور ہو, دیدار کرتا کرتا صدیق اکبر دنیا سے رخصت ہو جائے.
عرض کر دیا میرے آقا انفاق مالی، میرا مال ہو، اللہ کا راستہ ہو، صدیق اکبر مال خرچ کرتا ہی چلا جائے۔ میرے آقا تیسری بات مجھے یہ بڑی محبوب ہے، میری لخت جگر ہو، میری بیٹی ہو، میری نور نظر ہو، سلطان الانبیاء امام الانبیاء محبوب کبریا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نکاح میں آ جائے۔ میرے آقا میرے دل کی تمنا ہے میری یاری آپ سے رشتہ داری میں تبدیل ہو جائے۔ صدیق اکبر نے اپنی تمنا پیش کر دی۔ حضور نے فرمایا جبرائیل تیری بھی کوئی تمنا ہے؟ تمنا حسرت آرزو تو انسان کیا کرتے ہیں، جیسے آج کئی لوگ تمنا کرتے ہیں اور کئی مرتبہ دعا بھی کرتے ہیں، اللہ کار دے، کوٹھی دے، بنگلہ دے، کسی کی جائیداد نہ دے، ساری مجھے دے۔ ایک بندہ تو دعا کرتا تھا اللہ 56 کروڑ کی چوتھائی دے۔ میں نے کہا سارا ہی تجھے مل جائے کیا کرے گا، قبر میں لے کے جائے گا۔ صحابہ ایسی دعائیں نہیں کرتے تھے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی تمنا بیان کر دی۔ حضور نے فرما دیا جبرائیل تو بھی اپنی تمنا بیان کر۔ کھڑا ہو گیا دربار رسالت میں، عرض کر دیا میرے آقا میری بھی ایک تمنا ہے، میری بھی ایک آرزو ہے، میرا بھی ایک دل کا شوق ہے، اور وہ یہ ہے کہ اے کاش میں جبرائیل امین نہ ہوتا، میں نوریوں کا سردار نہ ہوتا، میں سید الملائکہ نہ ہوتا، بلکہ میں صدیق اکبر ہوتا۔ حضور نے فرمایا کیوں ہوتا صدیق اکبر؟ کیا دیکھا تو نے صدیق اکبر نے؟ عرض کر دیا میرے آقا ہر گھڑی، ہر لمحہ، ہر ساتھ امام الانبیاء کا دیدار کرتا، شب ہجرت آتی، مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات اقدس کو اپنے کاندھوں پہ اٹھائے پھرتا۔ شب معراج میں حضور کو لینے کے لیے جبرائیل آیا تھا، لیکن جبرائیل امین پہ حضور نے سواری نہیں فرمائی۔ حضور جبرائیل امین پہ سوار نہیں ہوئے، بلکہ جبرائیل حضور کے قدموں کے نیچے سر لگا کے چلا۔ وہ اور شان کی بات ہے، لیکن جو مقام اللہ نے صدیق اکبر کو عطا فرمایا وہ جبرائیل امین کو نصیب نہیں ہوا۔ سدرۃ المنتہا پہ جانے کے بعد جبرائیل امین نے کہا میرے آقا میری بس ہے، آگے میں نہیں جا سکتا، بس میرا سفر یہیں تک تھا۔ صدیق اکبر نے کبھی یہ نہیں کہا میرے آقا میری بس ہے۔ مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات اقدس نے ارشاد فرما دیا صدیق اکبر اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا۔ صدیق اکبر میں محمد الرسول اللہ کا دن کا ساتھی، رات کا ساتھی، غار کا ساتھی، مزار کا ساتھی، حوض کوثر کا بھی ہے۔ اللہ نے مقام عطا فرمایا، اللہ نے شان عطا فرمائی۔ کیوں؟ صدیق اکبر چاہتے تھے من تن دھن سب کچھ حضور کے قدموں پہ قربان کر دیا۔ محبت کرنی پڑتی ہے، یوں ہی نہیں ہوتی، اس کے لیے اخلاص کے ساتھ صدیق اکبر حضور نے جو فرمایا صدیق اکبر نے لبیک کہہ کے قبول کر لیا۔ آج اللہ نے کیا مقام عطا فرمایا؟ صدیق اکبر نے تو دعا کی تھی نا، میرے آقا بس میرے دل کی ایک ہی تمنا ہے، صدیق کی آنکھ ہو، نظر ہو، حضور کا چہرہ انور ہو، بس دیدار کرتا رہوں قیامت قائم ہو جائے۔ آج شب ہجرت ہے، مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات اقدس کو اللہ نے فرما دیا محبوب چلو۔
میرے اللہ کہاں چلوں؟ ارشاد خدا بندی ہوا محبوب علیہ الصلوۃ والسلام سارے صحابہ آپ کے دروازے پہ آتے ہیں، عمر امام الانبیاء کے دروازے پہ، عثمان آپ کے دروازے پہ، علی آپ کے دروازے پہ، طلحہ آپ کے دروازے پہ، حضرت سعد آپ کے دروازے پہ، سلمان فارسی آپ کے دروازے پہ، حضرت حسن آپ کے دروازے پہ، حضرت حسین آپ کے دروازے پہ۔ اور میرے آقا یہ صدیق کی تابعداری ہے، یہ صدیق کی محبت ہے، آپ صدیق اکبر کے دروازے پہ تشریف لے جاؤ۔ شب ہجرت میں نے بیان کیا تھا، یہ میرا موضوع نہیں، لیکن صدیق شان صدیق اکبر پہ مختصر سی بات کرتا ہوں۔ صحابہ نے جب حضور سے ہجرت کے لیے اجازت مانگی، جب کفار مکہ نے تنگ کیا، کس لیے؟ دین کے لیے، اسلام کے لیے۔ آج بھی کچھ لوگ جب دین اسلام والوں کو تنگ کرتے ہیں تو یہ لوگ اللہ والے ہجرت کر دیتے ہیں، اپنے علاقے کو چھوڑ کے کہیں اور جا کے ڈیرا لگا لیتے ہیں۔ 13 سالہ مکی زندگی ہے۔ مکی زندگی اس کو کہتے ہیں کہ جب حضور نے اعلان نبوت فرمایا، اس زندگی کو جو مکہ مکرمہ میں گزاری، اسے 13 سالہ مکی زندگی کہا جاتا ہے۔ حضور کی حیات طیبہ میں 13 سالہ مکی زندگی ہے۔ نبوت ملنے کے بعد مکے والوں نے تنگ کیا، کبھی اس کو مار رہے ہیں، کبھی اس کو مار رہے ہیں، سمیہ کے چیر کے ٹکڑے کیے، سیدہ زنیرہ کی آنکھیں نکال دی، صحابہ کو بڑا تنگ کیا، حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو دہتے ہوئے شعلوں پہ لٹایا گیا، جلایا گیا، کھال جلا دی گئی۔ تو صحابہ نے اجازت مانگی، میرے آقا ہمیں اجازت دو، ہم مکہ مکرمہ چھوڑ کے کہیں اور جانا چاہتے ہیں۔ صدیق اکبر نے عرض کر دیا، میرے آقا مجھے بھی اجازت دو، میں بھی جاؤں۔ فلاں صحابی چلے گئے، فلاں چلے گئے۔ حضور نے فرمایا، میرے صدیق نہ، تو نہ جا، تو میں محمد الرسول اللہ کے ساتھ مل کے ہجرت کرنا، میں محمد الرسول اللہ تیرے ساتھ ہجرت کروں گا۔ اب صرف اتنی سی بات حضور نے فرمائی، لیکن صدیق اکبر نبوت کے رازدان تھے، نبوت کے رازدان تھے۔ آج ہم اپنے پیر کی بات نہیں سمجھتے، ابا کی بات نہیں سمجھتے، اماں کی بات نہیں سمجھتے۔ اماں تو ویسے ٹٹر کرتی رہتی ہے، بولتی رہتی ہے، ابا بھی بوڑھے ہو گئے ہیں نا، بابا جی ہیں، بولتے ہی رہتے ہیں، چھوڑو ان کو کیا پتا، سب کچھ تو مجھے پتا ہے۔ ابا شراب بھی نہیں پیتا، میں تو پیتا ہوں۔ ابا کو سگریٹ پینے کا پتا نہیں، ابا کو چرس پینے کا پتا نہیں، ابا کو تاش کھیلنے کا پتا نہیں۔ ہم بڑے عقل مند ہیں، نیٹ چلاتے ہیں، یہ کرتے ہیں، وہ کرتے ہیں، اسے کیا پتا ابا کو، اماں کو کیا پتا، میں سیاںا۔ نبوت کا رازداں صدیق اکبر ہے۔ سورہ نصر کا نزول ہوا، اذا جاء نصر اللہ نازل ہوئی۔ اب اس میں اللہ نے کیا حکم فرمایا؟ صحابہ مسلمان بڑے خوش، سب بڑے خوش ہیں۔ کیوں؟ سورہ نصر کا نزول ہو گیا، اذا جاء نصر اللہ نازل ہو گیا۔ اللہ نے فرما دیا، اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربک واستغفر انہ کان توابا۔ اے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میں اللہ کی طرف سے فتح آ گئی، کامیابی آ گئی، صحابہ نے بڑی مار کھائی، بڑے دکھوں کا سامنا کیا، او محبوب وہ وقت آ گیا، اب بڑی بڑی جماعتیں مسلمان ہوں گی، بڑے بڑے لوگ آئیں گے، لشکر کے لشکر آپ کی خدمت میں حاضر ہو کے اسلام قبول کریں گے۔ لو اسلام کو ترقی مل گئی، اسلام کو 4 چاند لگ گئے۔ صحابہ نے جب یہ سنا خوشیاں منانے لگے، لو دین کو فتح نصیب ہو گئی، اسلام کو فتح مل گئی، ہر جگہ ہی مسلمان ہوں گے، مسلمان عام ہو جائیں گے۔ لیکن سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب قرآن سنا، الیوم اکملت لکم
دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. او محبوب دین مکمل ہو گیا، اسلام مکمل ہو گیا. لوگوں نے دیکھا صحابہ تو خوشیاں منا رہے ہیں، صدیق اکبر ایک کونے میں بیٹھے ہوئے رو رہے ہیں. صحابہ نے پوچھا صدیق خوشیوں کا دن ہے، دین مکمل ہو گیا، اسلام کو فتح نصیب ہو گئی. صدیق اکبر نے فرما دیا او پاگلوں، او بے وقوفوں، اللہ نے امام الانبیاء کو بھیجا تھا دین پھیلانے کے لیے، اسلام پھیلانے کے لیے. جب دین مکمل ہو گیا، اس آیت مبارکہ سے معلوم ہوتا ہے حضور سے جدائی کا وقت آ گیا. صدیق کی عقل کو کوئی کہاں پہنچ سکتا ہے؟ کہاں پہنچے گا؟ اللہ نے فرمایا محبوب چلو میرے اللہ کہاں، اللہ کہاں؟ حضور عالم غیب نہیں جانتے، یہ لوگوں کا عقیدہ غلط ہے. اللہ فرماتے وہی آتی ہے، وہی آتی ہے، یہ نبی کے ساتھ خاص ہوتا ہے. اللہ کہاں؟ فرمایا صدیق کے دروازے، صدیق اکبر کے دروازے. ادھر صدیق اکبر کو حضور نے فرمایا تھا اور صدیق اکبر شب ہجرت آئے گی، میں محمد الرسول اللہ ضرور تجھے اپنے ساتھ لے کے جاؤں گا. علماء نے لکھا ہے کہ ادھر مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات اقدس نے صدیق کے دروازے پہ دستک دی، صدیق کے دروازے کو نوک کیا. صدیق اکبر نے بڑا جلدی دروازہ کھول دیا. حضور نے فرما دیا صدیق اکبر نیند نہیں کیا کرتا، آرام نہیں کیا کرتا، کیا تجھے پتا تھا میں نے آنا ہے؟ تجھے کسی نے خبر دے دی تھی؟ عرض کر دیا میرے آقا میں عالم غیب نہیں جانتا، علام الغیوب تو اللہ کی ذات ہے، مجھے کسی نے خبر نہیں دی، کسی نے نہیں بتلایا. اور میرے آقا ایک دن آپ نے ارشاد فرمایا تھا صدیق اکبر شب ہجرت آئے گی، میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تجھے اپنے ساتھ لے کے چلوں گا. اس دن سے لے کے آج تک صدیق اکبر کبھی رات کو سویا نہیں کرتا، آرام نہیں کیا کرتا، بلکہ ہر رات دروازے پہ کھڑے ہو کے استقبال کیا کرتا ہوں. شاید آج شب ہجرت ہو، آج شب ہجرت ہو، حضور علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے آئے. حضور دروازے پہ کہیں انتظار نہ فرماتے رہے، دروازہ کھلنے میں دیر نہ ہو جائے، کہیں اتباع کرنے میں، غلامی کرنے میں دیر نہ ہو جائے، کہیں بے ادبی اور گستاخی نہ ہو جائے. میرے آقا میں دروازے سے چمٹ کے انتظار کرتا ہوں، آج شب ہجرت ہو، آج شب ہجرت ہو. اس کو صدیق کی تابعداری کہتے ہیں، اس کو صدیق اکبر کی غلامی کہتے ہیں. حضور نے فرمایا صدیق کوئی سواری ہے؟ میرے آقا مال تو سارا دین اسلام پہ لٹا دیا، آپ کے قدموں پہ قربان کر، تو کچھ بھی نہیں. حضور نے فرما دیا صدیق اکبر ابھی ابھی قرآن کی آیت مبارکہ نازل ہو گئی اور وہ یہ ہے اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن الا اللہ معنا. او میرے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صدیق اکبر کو جا کے کلام اللہ قرآن مجید فرقان حمید سنا دو. اللہ پاک تمہارے ساتھ ہے، میں پروردگار عالم تمہارے ساتھ ہو. محبوب گھبرانا، غمزدہ نہ ہو، پریشان نہ ہو. اذ یقول لصاحبہ لا تحزن لا تحزن لا تحزن ان اللہ معنا، میں پروردگار عالم تمہارے ساتھ موجود ہوں. صدیق اکبر نے فوراً تصدیق کی اس آیت کی. میرے آقا پھر دعا کرو، صدیق کے بوڑھے کاندھوں میں ابھی بڑا دم موجود ہے. آج سیدنا صدیق اکبر آپ کی سواری بنیں گے، آپ میرے شاہ سوار. 3 میل کی چڑھائی پہ صدیق اکبر امام الانبیاء کا نبوت کا بوجھ لے کے، آج جوان نہیں چڑھ سکتا، آج بڑے بڑے ممالک کے طاقتور ممالک کے لوگ نہیں چڑھ سکتے، لیکن سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ امام الانبیاء محبوب کبریا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات اقدس کو اپنے کاندھوں پہ سوار کر کے تشریف لے جا رہے ہیں.
نہیں، صدیق اکبر کے پورے گھرانے نے مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ من تن دھن سب کچھ قربان کیا۔ سیدہ اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہ، سیدہ اسماء کی شان یہ ہے، اسماء کی شان یہ ہے، صدیق اکبر کی بیٹی کی شان یہ ہے کہ سارا دن مدینہ کی گٹھلیاں، کھجوروں کی گٹھلیاں اکٹھی کرتی ہے اور ان کو کوٹ کے صفو بنا کے پانی میں ملا کے پی جاتی ہے، ساری کی ساری رات حرم بیت اللہ میں کھڑے ہو کے قرآن کی تلاوت کیا کرتی ہے۔ یہ صدیق اکبر کی بیٹی ہے، اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی بہن ہے، حضور کی سگی سالی ہے، قریبی رشتہ داری ہے۔ مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات اقدس کو لے کے صدیق اکبر غار میں پہنچ گیا، عرض کر دیا میرے آقا آپ ذرا آرام فرمائے، میں غار کی صفائی کر لوں، یہاں کوئی زہریلا جانور موجود نہ ہو، آپ کو کوئی نقصان نہ پہنچائے۔ صدیق اکبر نے دیکھا غار میں کئی سوراخ موجود ہیں، اپنی چادر پھاڑتے گئے، سوراخوں کو بند کرتے گئے، ایک سوراخ رہ گیا، کپڑا ختم ہو گیا، صدیق اکبر نے اپنی کھوری وہاں رکھ لی، ایڑی وہاں لگا لی، پاؤں لگا لیا اور یوں بستر بن کے بیٹھ گئے۔ عرض کر دیا میرے آقا آ جاؤ، آپ کے لیے بستر بچھا ہوا ہے۔ مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صدیق اکبر کی منشا کو سمجھ رہی ہے، میرا صدیق کیا چاہتا ہے، میرے صدیق کی دعا کیا ہے۔ میرے صدیق اکبر کی دعا کی قبولیت کا وقت آ گیا، آج صدیق اکبر کی گود ہے، بستر بنا ہوا ہے، بستر بچھا ہوا ہے، بیڈ لگا ہوا ہے۔ مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات اقدس نے صدیق اکبر کی گود میں اپنا نبوت والا سر مبارک رکھ دیا۔ صدیق تاڑ کے حضور کو دیکھ رہے ہیں، محبوب دیکھ رہا ہے۔ صدیق اکبر اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ رہے ہیں، رج رج کے دیدار کر رہے ہیں۔ اگر یہاں بیٹھے ہو تو آپ کو میری بات یاد ہوگی، صدیق نے دعا کی تھی النظر الی وجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دنیا میں سب سے زیادہ محبوب حضور کے چہرے انور سے ہے۔ صدیق کی تمنا ہے، آرزو ہے، صدیق کی نظر ہو، امام الانبیاء کا رخ انور ہو، رج کے اللہ کے محبوب کو دیکھوں۔ آج اللہ نے موقع عطا فرما دیا۔ ادھر سانپ کو پتا چلا، لوگ تو غلط مطلب لیتے ہیں، لیکن اصل روایت یہ ہے نبی جہاں موجود ہوتا ہے وہاں خوشبو آتی ہے، نبوت میں خوشبو ہوتی ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جہاں تھوکتے تھے وہاں بھی خوشبو ہوتی تھی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے لعاب مبارک میں بھی خوشبو، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پسینے میں بھی خوشبو، حضور علیہ الصلوۃ والسلام جہاں چلتے پھرتے ہیں وہاں بھی خوشبو۔ ہجرت کا جب وقت آیا نا تو کفار مکہ نے دار الندوہ بنا رکھا تھا۔ دار الندوہ کہتے ہیں مشورے کا گھر، جہاں لوگ مشورہ کرتے ہیں بیٹھ کے۔ کفار مکہ وہاں مشورہ کرتے تھے بیٹھ کے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اور صحابہ کو کیسے تنگ کرنا ہے، کیسے پریشان کرنا ہے۔ یہ دار الندوہ انہوں نے ایک مکہ مکرمہ میں بنایا ہوا تھا۔ ایک دن یہ بیٹھے ہوئے یہاں مشورہ کر رہے تھے، شیطان لائن بھی آ گیا، بابا بن کے آیا، کہنے لگا تم کیا مشورہ کر رہے ہو، میں بڑا پرانا پاپی ہوں، میں تمہیں مشورے دوں گا۔ انہوں نے کہا اچھا جی، نجدی بزرگ بن کے آیا، ابھی میں نجد سے آیا ہوں، بڑا عقل مند ہوں، بھئی کیا مشورہ ہو رہا ہے تمہارا؟ مشورہ یہ ہو رہا ہے کہ اسلام پھیلتا جا رہا ہے، دین پھیلتا جا رہا ہے، صحابہ پھیلتے جا رہے ہیں، لوگ جماعتوں کی شکل میں مسلمان ہو رہے ہیں، آپ اس بات سے بڑے پریشان ہیں۔ پریشانی تو دیکھو بیچاروں کی۔ ایک کافر کہنے لگا حضور کو قتل کر دو، نعوذ باللہ، یہ قرآن کی آیت کا ترجمہ کر رہا ہوں، نعوذ باللہ حضور کو قتل کر دو، او یقتلوک، قتل کر دو۔ ایک کہنے لگا او یخرجوک، دیش سے نکال دو۔ ایک کہنے لگا او یثبتوک، بند کر دو، قید کر دو۔ شیطان کہنے لگا تمہارے تینوں مشورے غلط ہیں۔ کیوں؟ اگر کہیں لے جا کے جس مکان میں قید کرو گے، نبوت کی تو خوشبو ہے، خوشبو پھیلتی ہے، صحابہ کو پتا چل جائے گا کہ ہمارا نبی کہاں ہے۔
جس کمرے میں دروازے میں حضور کو جس عمارت میں بند کرو گے تو نبوت کی خوشبو نکل کے گلیوں میں پھیل جائے گی، صحابہ کو پتا چلے گا ہمارے آقا کہاں موجود ہیں۔ شیطان کہنے لگا او یقتلو، قتل کر دو، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو ختم کر دو۔ تو عرض کر رہا تھا نبوت کی خوشبو باہر پھیلی، سانپ کو پتا چلا کہ میں بھی آقا کا دیدار کر لوں۔ سانپ کو کہیں جگہ نہ ملی، اس سوراخ میں جس میں صدیق اکبر نے اپنا پاؤں لگایا تھا اس میں ڈنک مارنا شروع کر دیے۔ اس نے ایک ڈنک مارا، دوسرا ڈنک مارا، تیسرا ڈنک مارا۔ صدیق اکبر کی محبت دیکھو، تابعداری دیکھو، غلامی دیکھو، حرکت نہیں کی۔ میرے آقا کو کوئی تکلیف نہ ہو، کوئی پریشانی نہ ہو۔ جب زیادہ تکلیف نے تنگ کیا، آنسو بگے صدیق اکبر کے آنسو مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے چہرے پہ آ پڑے۔ حضور نے فرمایا صدیق اکبر کیا ہوا، روتا کیوں ہے، آنسو کیوں بہاتا ہے، تیری آنکھیں پرنم کیوں ہیں، غمزدہ کیوں ہے، پریشان کیوں ہے؟ آج تو خوشیوں والی رات ہے، بڑی تمنا کرتا تھا، بڑی آرزو کرتا تھا، بڑا دل کا شوق تھا صدیق اکبر کی نظر ہو، امام الانبیاء کا رخ انور ہو۔ آج اللہ نے موقع عطا فرما دیا، رج رج کے دیدار کر لے صدیق۔ آج اللہ کا محبوب موجود ہے، صدیق اکبر موجود ہے۔ عرض کر دیا میرے آقا بات تو ٹھیک ہے، آج اتنی بڑی شان نصیب ہوئی، عظمت نصیب ہوئی، میرے دل کی تمنا پوری ہو گئی، میرے دل کی آرزو پوری ہو گئی، لیکن سانپ ڈنک مارتا ہے اس لیے آنسو بہتے ہیں۔ حضور نے فرمایا صدیق اکبر لا، اپنی پاؤں لے آ، اپنی کھوری ایڑی سامنے کر۔ مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس نے اپنا رحمت والا لعاب لگا دیا، صدیق اکبر کو اللہ نے خیر عطا فرما دی۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ امام الانبیاء کے دن کے ساتھی، رات کے ساتھی، غار کے ساتھی، مزار کے ساتھی۔ صدیق اکبر کا آخری وقت آ گیا، آخری وقت آ گیا۔ آؤ بڑی عجیب بات عرض کرتا چلو۔ صدیق اکبر نے فرمایا لوگو او مدینے والوں، میرا جنازہ پڑھنے کے بعد روضہ اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا دروازہ کھولنا نہیں، صرف میرا جنازہ لے جا کے روضہ رسول پہ رکھ دینا۔ اگر دروازہ خود بخود کھلے تو اندر دفن کرنا، ورنہ عام جنت البقیع میں دفن کرنا۔ عرب کے لوگ گواہ، تاریخ گواہ کہ ابھی